دیا ہیں، لیکن یہ ہماری ایک معاشرتی بیماری ہے کہ ہم کمزوریوں کو اچھالنے میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں اور کسی کی اچھائیاں اجاگر کرنے میں بخل سے کام لیتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ایسے دوست تھے جو مکر کرتا ہے، دوسری روایت میں ہے جو دھوکے باز ہوتا ہے، اور اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اچھائیوں کو چھپاتا ہے اور کمزوریوں کو اچھالتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس روش سے محفوظ فرمائے۔ میں حج آپریشن میں ان کے حسن کارکردگی پر جناب طلحہ محمود صاحب کو ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں۔ حج ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے، لاکھوں انسان پوری دنیا سے اکٹھے ہوتے ہیں اور یہ اللہ کے گھر کی برکت ہے کہ وہ مکہ مکرمہ جو ایک چھوٹا سا شہر ہے، کس طرح وہ لاکھوں انسانوں کے لیے وہاں پر وسعت پیدا کر دیتا ہے۔ ایک ہی دن میں سارے حجاج بیک وقت مینا منتقل ہو جاتے ہیں، ایک دن گزارتے ہیں اور پھر یہ لاکھوں حجاج بیک وقت عرفات منتقل ہو جاتے ہیں اور شام کو پھر یہ حجاج واپس مزدلفہ منتقل ہو جاتے ہیں اور اس سے اگلے دن پھر مینا میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کی خدمات اور اس طرح کی خدمات کے لیے نظم و انتظام میں اس کے لیے سعودی عرب کی حکومت کو، خادم الحرمین الشریفین کو، ولی عہد کو اور سعودی عوام کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ پچھلے سال بھی ہمارے وزیر حج کی کارکردگی نہایت قابل تعریف تھی، لیکن پچھلے سال اور اس سال میں ایک فرق تھا کہ ہمارے پاکستان کے کل حجاج 80,000 کے لگ بھگ تھے اور اس سال 1,80,000 تھے، زیادہ تھے۔ تو ظاہر ہے اس سفر میں مشکلات آتی ہیں اور پھر مشکلات برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ جو انسان کے بس میں ہوتا ہے اس حد تک تو ذمہ داری ہوتی ہے کہ بہتر سے بہتر سہولتیں مہیا کی جائیں، لیکن پھر بھی اتنے انسانوں میں کہیں کمی تو رہ ہی جاتی ہے۔ ابتدا میں کچھ مشکلات آئیں، میں وزیر اعظم پاکستان کا بھی شکر گزار ہوں
کہ ان دنوں وہ بیرون ملک سفر پہ تھے اور ان کو کچھ شکایات پہنچی. اس پر فوراً انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ مینا وغیرہ میں حج کے انتظامات کے بارے میں کچھ شکایتیں آ رہی ہیں. میں نے یہیں سے طلحہ صاحب سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں کچھ مشکلات ہیں. میں مسلسل وزارت حج سعودی عرب کے ساتھ رابطے میں ہوں اور ہم انشاءاللہ اس کو حل کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد حجاج کے تبصرے سوشل میڈیا پہ آنے لگ گئے. خود انڈیا کے حجاج کے تبصرے جو ریکارڈ پہ سامنے آئے اور اعتراف کرتے رہے کہ پاکستان کے انتظامات ہم سے اچھے ہیں. تو یہ ہم سب کے لیے اعزاز کی بات ہے. ہمیں اپنے انتظامات اور بہتر کرنے چاہیے. اور یہ صرف اس لیے نہیں کہ ایک وزیر کا تعلق سیاسی طور پر جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہے. جو بھی پاکستان کا وزیر ہو اس کی نسبت پاکستان کی طرف ہوتی ہے اور یہ نیک نامی پاکستان کے سر ہونی چاہیے. ہماری یہی تمنا ہے. حرمین شریفین ہمارے لیے مقدس مقامات ہیں. اسلام دشمن قوتیں ان کی نظریں حرمین پر بھی ہیں. عالم غرب ان کو صحراؤں سے کیا دلچسپی ہے. ان کو اگر کھٹک رہا ہے تو حرمین کی قبولیت مسلمانوں کے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں. ڈھانچہ یہاں ہوتا ہے دل وہاں گھوم رہا ہوتا ہے. ہر مسلمان کے دل و دماغ پر حرم شریف کا احترام چھایا ہوتا ہے. اور انشاءاللہ العزیز امت مسلمہ حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے میدان میں رہے گی. ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مسجد اقصی یہودیوں کے نرغے میں ہے. ایک لمبا عرصہ ہو گیا اور اقوام متحدہ ہو بین الاقوامی برادری ہو بیت المقدس کی جغرافیائی حیثیت کو متنازع تسلیم کرتی ہے. حیرت تو اقوام متحدہ پر ہے کہ جو انسانیت کے مشکلات کو دور کرنے کے لیے معرض وجود میں آیا لیکن انسانیت کی مشکلات میں اضافے کے علاوہ اس کی اور کوئی کارکردگی نہیں. اس لیے وجود میں آیا کہ وہ انسانوں کی قوموں کی آزادی کی حفاظت کرے گا. لیکن اگر سیاسی حوالے سے دیکھا جائے تو امریکہ ہو یا مغربی قوتیں وہ انہی بین الاقوامی اداروں کی وساطت سے پسماندہ ممالک اور ترقی پذیر ممالک کو غلام بنانے کی کوشش کرتی ہیں. ان کے انسانی حقوق کے ادارے انسانی حقوق کے ادارے
انسانی حقوق کی پامالی کے علاوہ اور کوئی کردار ادا نہیں کر رہی ہے. اور ایک ایسی بالادستی قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم جیسے ممالک کی آزادی کو جام کر دیتے ہیں. آج اگر اقوام متحدہ ہو، سلامتی کونسل ہو، انسانی حقوق کا کوئی ادارہ ہو، کمیشن ہو، وہاں سے اگر ایک فیصلہ صادر ہو جاتا ہے، ایک قرارداد پاس ہو جاتی ہے، ایک قانون پاس ہو جاتا ہے، تو ہمارے جیسے ترقی پذیر ممالک میں ہمارا اپنا آئین غیر مؤثر ہو جاتا ہے، ہمارا اپنا قانون غیر مؤثر ہو جاتا ہے اور ان کا قانون یہاں پر نافذ العمل ہو جاتا ہے. مالیاتی حوالے سے دیکھیں، IMF، FATF، ورلڈ بینک، ایشین بینک اور کیا کیا نام ہیں، پیرس گروپ، لندن گروپ، قرضہ دینے والے، ساری دنیا کو قرضوں میں جکڑنے کی پالیسی، سود کے لعنت میں گرفتار کرنے والی پالیسیاں اور مالیاتی حوالے سے پسماندہ اور ترقی پذیر ممالک کو غلام بنانے کی کوشش کر رہی ہے. اسرائیل جو امریکہ اور مغرب کے ہاتھوں کا ایک خنجر ہے، جو اس نے عرب دنیا کے سینے میں گھونپ دیا ہے. فلسطین پر قبضہ کر لیا ہے، بیت المقدس پہ قبضہ کر لیا ہے اور عالمی قوتیں اس کا تحفظ کر رہی ہیں. ایک ناجائز ملک کو تحفظ دے رہے ہیں. یہ وہ ملک ہے اور میں پاکستانی اس کو بتانا چاہتا ہوں، نوجوان نسل کو بتانا چاہتا ہوں. پاکستان 1947 میں وجود میں آیا، اسرائیل 1948 میں وجود میں آیا اور وجود میں آنے کے بعد اس کے پہلے وزیر اعظم نے اپنی خارجہ پالیسی پر پہلا پالیسی بیان دیا کہ اسرائیل کی خارجہ پالیسی کا اساس اور اس کا بنیادی ہدف دنیا میں ایک نوزائیدہ مسلم ریاست کا خاتمہ ہوگا. اسرائیل اپنی قیام کے بعد اپنی زندگی کا آغاز پاکستان کے خاتمے کے اہداف سے کرتا ہے اور پاکستان میں لوگ پھر رہے ہیں، کہتے ہیں جی اسرائیل کو تسلیم کیا جائے. یہ ہے وہ غلامانہ ذہنیت. اور آج تو آپ نے سن لیا ہوگا نا کہ اسرائیل نے کل کیا کہا، اقوام متحدہ کے فورم پر کہا پاکستان کے اندر ناجائز گرفتاریاں، پاکستان کے اندر تشدد اور پھر تشدد سے آگے ان پر جنسی تشدد کا الزام. اب یہ تین الفاظ کس کے ہیں؟ ناجائز گرفتاریاں یہ آج کے وقت میں پاکستان میں کس کی زبان ہے؟ اس پر تشدد یہ کس کا عنوان ہے؟ اور اس کے بعد ان پر جنسی تشدد کی باتیں پاکستان میں کس نے کی ہیں؟ اقوام متحدہ میں اسرائیل کے مندوب نے آج PTI کی زبان بولی ہے وہاں پر.
پھر ذرا ہمیں ماننا پڑے گا نا آپ کو. واہ واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست خوب 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 ماشاء اللہ. کہ ہم نے جو نشاندہی کی تھی وہ صحیح تھی یا غلط تھی. یہاں تک کہتا ہے کہ پاکستان میں ہم جنس پرستی کو جرم کے زمرے سے نکالا جائے. تو پاکستان میں یہ لوگ تو آپ کو ذرا نظر آتے ہو، میرے کچھ سمجھ میں تو آ رہا ہوگا جی. یہ وہ جنگ ہے جو ہم لڑ رہے ہیں. یہ تہذیب کی جنگ ہے. اور صرف تہذیب کی جنگ نہیں، اس کے پیچھے سیاسی جنگ ہے، اس کے پیچھے اقتصادی جنگ ہے. پاکستان جو کلمے کے نام پہ حاصل کیا گیا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا کر پاکستان حاصل کیا گیا، اس پاکستان کے قیام میں بر صغیر کے لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں. ہماری ماؤں بہنوں کی عصمتیں قربان ہوئی ہیں. 75 سال سے آپ بتائیں کہاں ہے وہ لا الہ الا اللہ. اور 9/11 کے بعد جو تسلسل کے ساتھ ہماری پالیسیاں چل رہی ہیں، تسلسل کے ساتھ، اس نے پاکستان کا مذہبی شناخت ختم کر دیا ہے اور ایک سیکولر اسٹیٹ کا روپ دھار دیا ہے پاکستان نے. آج پاکستان میں اگر سب سے زیادہ ماتوب ہے وہ آپ کا مذہبی طبقہ ہے، وہ آپ کے علماء ہیں، وہ آپ کے دینی مدارس ہیں، دینی مدارس میں پڑھنے والے طلباء ہیں، مساجد ہیں، مساجد کے ائمہ و خطباء ہیں. اور تھوڑی سی کوئی ایسی حرکت اس سے سرزد ہوئی اور سیدھا جناب یہ تو دہشت گرد ہے، اور کوئی لفظ ہی نہیں ہے دنیا میں. مغربی دنیا جس دہشت گردی کے نام پر پوری دنیا کو بلیک میل کر رہی ہے، ہمارے ملک کی نظام میں سب سے آپ کو خطرہ ہے. پاکستان میں وہ مذہب ہماری چھری کے نیچے ہے. میں جس سیاسی میدان میں ہوں، میں جس ماحول میں ہوں، میں اس تاثر کو مٹانا چاہتا ہوں. بہت خوب ماشاء اللہ. اور انشاءاللہ مٹا کر دم لیں گے. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. مذہب سے جنگ نہیں لڑی جا سکتی. اور اب بھی ہم امریکہ اور مغرب سے مرعوب رہیں. کچھ تو ذرا آدمی اپنے اندر کو ٹٹولے، اپنی عزت نفس کو ٹٹولے. ہمارے بالکل پڑوس میں جو امریکہ افغانستان سے شکست کھا کر نکلا اور بھاگا ہے، اب بھی ہم اسی سے مرعوب ہیں. بہت خوب بہت خوب. کس بات پہ؟ آئیں سیاسی بات کریں. ہم سیاسی لوگ ہیں. مدارس نے اسٹیٹ کا ساتھ دیا ہے، علماء نے اسٹیٹ کا ساتھ دیا ہے، آئین کا ساتھ دیا ہے، ریاست کا ساتھ دیا ہے. اس کی بے قدری کرو گے تو پھر پاکستان کا تحفظ کرنے والا کوئی طبقہ یہاں نہیں رہے گا. جس نے گزشتہ 3.5 سال حکومت کی وہ پلانٹڈ تھا. وہ اس ملک کے خاتمے کے لیے اس کو ایجنڈا دیا گیا تھا.
وہاں قول و فعل میں تضاد ہے. لوگوں کے سامنے کہو امریکہ مرد آباد اور کاغذ پہ دستخط کرو تو امریکہ زندہ باد. کہتی اور کرتی میں بڑا فرق، تضاد. امریکہ کے ایجنٹوں، یہودیوں کے ایجنٹوں، اس کی مخالفت میں اپنا چورن نہ بیچا کرو. ہم تمہیں جانتے ہیں. زندہ باد زندہ باد، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے. شیر کی للکار. بہر رنگے کے خواہی جامہ میں پوش، واہ واہ من انداز قدت را واہ نشناس. واہ. ایدک اللہ. واہ. انشاءاللہ العزیز اس محاذ پر ہم جس راستے پہ جا رہے ہیں ہم یہ ثابت کریں گے کہ ملک کے وفادار بھی ہم ہیں. ملک پر مشکل آئی تو اس کی حفاظت کے لیے بھی اول دستہ ہم ہوں گے. اور یہ ملک کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، ہم خود انشاءاللہ اس کی حفاظت کے لیے کافی ہیں. اور کوئی مائی کلال وہ یہ نہ سوچے کہ ہم دین اسلام اور لا الہ الا اللہ کو پاکستان سے باہر کر دیں گے. یہی رہے گا انشاءاللہ. حاکم رہے گا. ہم نے آگے بڑھنا ہے اور ہم نے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے. کچھ اخلاق ہوتے ہیں، کچھ تہذیب ہوتی ہے، کچھ نظریہ ہوتا ہے جن کا نظریہ میں حج آپریشن میں ان کے حسن کارکردگی پر جاتے ہیں اور اس سے اگلے دن پھر مینا میں منتقل ہو جاتے ہیں. اس طرح کی خدمات اور اس طرح کی خدمات کے لیے نظم و انتظام میں اس کے لیے سعودی عرب کی حکومت کو، خادم الحرمین الشریفین کو، ولی عہد کو اور سعودی عوام کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. ماشاء اللہ. الحمدللہ پچھلے سال بھی ہمارے وزیر حج کی کارکردگی نہایت قابل تعریف تھی. لیکن پچھلے سال اور اس سال میں ایک فرق تھا کہ ہمارے پاکستان کے کل حجاج 80,000 کے لگ بھگ تھے اور اس سال 1,80,000 تھے زیادہ. تو ظاہر ہے اس سفر میں مشکلات آتی ہیں اور پھر مشکلات برداشت کرنی پڑتی ہیں. جو انسان کے بس میں ہوتا ہے اس حد تک تو ذمہ داری ہوتی ہے کہ بہتر سے بہتر سہولتیں مہیا کی جائیں. لیکن پھر بھی اتنے انسانوں میں کہیں کمی تو رہ ہی جاتی ہے. ابتدا میں کچھ مشکلات آئیں. میں وزیر اعظم پاکستان کا بھی شکر گزار ہوں کہ ان دنوں وہ بیرون ملک سفر پہ تھے اور ان کو کچھ شکایات پہنچی. اس پر فوراً انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ مینا وغیرہ میں حج کے انتظامات کے بارے میں کچھ شکایتیں آ رہی ہیں. میں نے یہیں سے طلحہ صاحب سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں کچھ مشکلات ہیں. میں مسلسل وزارت حج سعودی عرب کے ساتھ رابطے میں ہوں اور ہم انشاءاللہ اس کو حل کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد حجاج کے تبصرے سوشل میڈیا پہ آنے لگ گئے.
خود انڈیا کے حجاج کے تبصرے جو ریکارڈ پہ سامنے آئے اور اعتراف کرتے رہے کہ پاکستان کے انتظامات ہم سے اچھے ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یہ ہم سب کے لیے اعزاز کی بات ہے. ہمیں اپنے انتظامات اور بہتر کرنے چاہیے، اور یہ صرف اس لیے نہیں کہ ایک وزیر کا تعلق سیاسی طور پر جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہے. جو بھی پاکستان کا وزیر ہو اس کی نسبت پاکستان کی طرف ہوتی ہے، اور یہ نیک نامی پاکستان کے سر ہونی چاہیے. ہماری یہی تمنا ہے. حرمین شریفین ہمارے لیے مقدس مقامات ہیں. اسلام دشمن قوتیں ان کی نظریں حرمین پر بھی ہیں. عالم غرب ان کو صحراؤں سے کیا دلچسپی ہے؟ ان کو اگر کھٹک رہا ہے تو حرمین کی قبولیت، مسلمانوں کے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں. ڈھانچہ یہاں ہوتا ہے، دل وہاں گھوم رہا ہوتا ہے. ہر مسلمان کے دل و دماغ پر حرم شریف کا احترام چھایا ہوتا ہے، اور انشاءاللہ العزیز امت مسلمہ حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے میدان میں رہے گی. انشاءاللہ. ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مسجد اقصی یہودیوں کے نرغے میں ہے. ایک لمبا عرصہ ہو گیا اور اقوام متحدہ ہو، بین الاقوامی برادری ہو، بیت المقدس کی جغرافیائی حیثیت کو متنازع تسلیم کرتی ہے. حیرت تو اقوام متحدہ پر ہے کہ جو انسانیت کے مشکلات کو دور کرنے کے لیے معرض وجود میں آیا، لیکن انسانیت کی مشکلات میں اضافے کے علاوہ اس کی اور کوئی کارکردگی نہیں ہے. اس لیے وجود میں آیا کہ وہ انسانوں کی، قوموں کی آزادی کی حفاظت کرے گا. لیکن اگر سیاسی حوالے سے دیکھا جائے تو امریکہ ہو یا مغربی قوتیں، وہ انہی بین الاقوامی اداروں کی وساطت سے پسماندہ ممالک اور ترقی پذیر ممالک کو غلام بنانے کی کوشش کرتی ہیں. ان کے انسانی حقوق کے ادارے، انسانی حقوق کی پامالی کے علاوہ اور کوئی کردار ادا نہیں کر رہی ہیں. اور ایک ایسی بالادستی قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم جیسے ممالک کی آزادی کو جام کر دیتے ہیں. آج اگر اقوام متحدہ ہو، سلامتی کونسل ہو، انسانی حقوق کا کوئی ادارہ ہو، کمیشن ہو، وہاں سے اگر ایک فیصلہ صادر ہو جاتا ہے، ایک قرارداد پاس ہو جاتی ہے، ایک قانون پاس ہو جاتا ہے، تو ہمارے جیسے ترقی پذیر ممالک میں
ہمارا اپنا آئین غیر مؤثر ہو جاتا ہے، ہمارا اپنا قانون غیر مؤثر ہو جاتا ہے اور ان کا قانون یہاں پر نافذ العمل ہو جاتا ہے۔ مالیاتی حوالے سے دیکھیں، آئی ایم ایف، ایف ای ٹی ایف، ورلڈ بینک، ایشین بینک اور کیا کیا نام ہیں، پیرس گروپ، لندن گروپ، قرضہ دینے والے، ساری دنیا کو قرضوں میں جکڑنے کی پالیسی، سود کے لعنت میں گرفتار کرنے والی پالیسیاں اور مالیاتی حوالے سے پسماندہ اور ترقی پذیر ممالک کو غلام بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسرائیل جو امریکہ اور مغرب کے ہاتھوں کا ایک خنجر ہے، جو اس نے عرب دنیا کے سینے میں گھونپ دیا ہے۔ فلسطین پر قبضہ کر لیا ہے، بیت المقدس پہ قبضہ کر لیا ہے اور عالمی قوتیں اس کا تحفظ کر رہی ہیں۔ ایک ناجائز ملک کو تحفظ دے رہے ہیں۔ یہ وہ ملک ہے اور میں پاکستانی اس کو بتانا چاہتا ہوں، نوجوان نسل کو بتانا چاہتا ہوں، پاکستان 1947 میں وجود میں آیا، اسرائیل 1948 میں وجود میں آیا اور وجود میں آنے کے بعد اس کے پہلے وزیر اعظم نے اپنی خارجہ پالیسی پر پہلا پالیسی بیان دیا کہ اسرائیل کی خارجہ پالیسی کا اساس اور اس کا بنیادی ہدف دنیا میں ایک نوزائیدہ مسلم ریاست کا خاتمہ ہوگا۔ اسرائیل اپنی قیام کے بعد اپنی زندگی کا آغاز پاکستان کے خاتمے کے اہداف سے کرتا ہے اور پاکستان میں لوگ پھر رہے ہیں، کہتے ہیں جی اسرائیل کو تسلیم کیا جائے۔ یہ ہے وہ غلامانہ ذہنیت۔ اور آج تو آپ نے سن لیا ہوگا نا کہ اسرائیل نے کل کیا کہا، اقوام متحدہ کے فورم پر کہا پاکستان کے اندر ناجائز گرفتاریاں، پاکستان کے اندر تشدد اور پھر تشدد سے آگے ان پر جنسی تشدد کا الزام۔ اب یہ تین الفاظ کس کے ہیں؟ ناجائز گرفتاریاں یہ آج کے وقت میں پاکستان میں کس کی زبان ہے؟ اس پر تشدد یہ کس کا عنوان ہے؟ اور اس کے بعد ان پر جنسی تشدد کی باتیں پاکستان میں کس نے کی ہیں؟ اقوام متحدہ میں اسرائیل کے مندوب نے آج پی ٹی آئی کی زبان بولی ہے وہاں پر۔ تو پھر ذرا ہمیں ماننا پڑے گا نا آپ کو واہ واہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، زبردست، خوب خوب خوب، ماشاء اللہ۔ کہ ہم نے جو نشاندہی کی تھی وہ صحیح تھی یا غلط تھی؟ یہاں تک کہتا ہے کہ پاکستان میں ہم جنس پرستی کو جرم کے زمرے سے نکالا جائے۔ تو پاکستان میں یہ لوگ تو آپ کو ذرا نظر آتے ہوں گے، کچھ سمجھ میں تو آ رہا ہوگا جی۔ یہ وہ جنگ ہے جو ہم لڑ رہے ہیں۔
یہ تہذیب کی جنگ ہے. اور صرف تہذیب کی جنگ نہیں، اس کے پیچھے سیاسی جنگ ہے، اس کے پیچھے اقتصادی جنگ ہے. پاکستان جو کلمے کے نام پہ حاصل کیا گیا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا کر پاکستان حاصل کیا گیا، اس پاکستان کے قیام میں بر صغیر کے لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں. ہماری ماؤں بہنوں کی عصمتیں قربان ہوئی ہیں. 75 سال سے آپ بتائیں کہاں ہے وہ لا الہ الا اللہ؟ اور 9/11 کے بعد جو تسلسل کے ساتھ ہماری پالیسیاں چل رہی ہیں، تسلسل کے ساتھ، اس نے پاکستان کا مذہبی شناخت ختم کر دیا ہے اور ایک سیکولر اسٹیٹ کا روپ دھار لیا ہے پاکستان نے. آج پاکستان میں اگر سب سے زیادہ ماتوب ہے وہ آپ کا مذہبی طبقہ ہے، وہ آپ کے علماء ہیں، وہ آپ کے دینی مدارس ہیں، دینی مدارس میں پڑھنے والے طلباء ہیں، مساجد ہیں، مساجد کے ائمہ و خطباء ہیں. اور تھوڑی سی کوئی ایسی حرکت اس سے سرزد ہوئی اور سیدھا جناب یہ تو دہشت گرد ہے، اور کوئی لفظ ہی نہیں ہے دنیا میں. مغربی دنیا جس دہشت گردی کے نام پر